کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ایک جیل کو دنیا کی سب سے خطرناک جیل کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں 40,000 سے زائد قیدیوں کو ایک ہی کنکریٹ کے قلعے میں بند کر دیا گیا ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جنوبی امریکہ کے ملک ایل سلواڈور کی ایک حقیقی داستان کی طرف۔ ایک ایسی داستان جس نے پوری دنیا کے ماہرین، صحافیوں اور انسانی حقوق کے اداروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1990 کی دہائی سے، وہ وقت جب ملک خانہ جنگی سے جلا ہوا تھا، لوگ بھوک، غربت اور خوف کی آگ میں جل رہے تھے۔ اسی دوران امریکہ سے نکالے گئے ہزاروں نوجوان واپس اپنے ملک پہنچے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ وہ اپنے ساتھ لائے گینگ کلچر، منشیات، تشدد اور سفاکیت کا زہر۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ تباہی کی طرف لڑکنے لگا۔ گلیوں میں فائرنگ، تشدد اور خون ریزی روز کا معمول بن گیا۔ جسم پر خطرناک ٹیٹو بنوانا طاقت اور دہشت کی علامت سمجھا جانے لگا۔ لوگوں کو اغوا کرنا، قتل کرنا اور لوٹ مار اتنی عام ہو گئی کہ کوئی بھی شام کو گھر سے باہر نکلنے سے ڈرنے لگا۔ سب سے خطرناک بات، جرائم منظم ہو گئے اور گینگوں نے پورے ملک پر عملی طور پر قبضہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ دو خوفناک گینگ ملک میں ایک بلا بن کر پھیل گئے۔ ان میں سے پہلے کا نام ہے MS-13 اور دوسرے کا نام ہے باریو 18۔ صرف 60 لاکھ آبادی کے ملک میں 60,000 سے زائد گینگ ممبرز کھلے عام دندناتے پھر رہے تھے۔ جرائم کی شرح اتنی بڑھ گئی کہ قتل کے کیس دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیے جانے لگے۔ پولیس، سیاستدان، حتیٰ کہ حکومت بھی ان سے لرزاں تھی۔ پھر 2019 میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک نوجوان لیڈر سامنے آیا جس کا نام ہے نائب بوکیلے۔ اقتدار ملتے ہی اس نے ملک کو جرائم سے پاک کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اب یہ ملک گینگسٹرز نہیں چلائیں گے، قانون چلے گا۔ اس اعلان کے بعد ایسے فیصلے کیے گئے جنہوں نے دنیا کو چونکا دیا۔ وہ فیصلے کون سے تھے؟ نمبر 1، نئی بڑی اور ہائی سیکیورٹی جیلوں کی تعمیر۔ نمبر 2، بغیر وارنٹ گرفتاریوں کا آغاز۔ نمبر 3، مشتبہ افراد کے قانونی حقوق معطل۔ نمبر 4، ملک بھر میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی۔ گینگ ممبرز کے لیے یہ اعلان موت کی گھنٹی ثابت ہوا۔ نئے بوکیلے نے ایک ایسی جیل بنوائی جسے لوگ آج کنکریٹ کا شہر کہتے ہیں، اور یہ جیل 40,000 خطرناک مجرموں کو رکھنے کے لیے بنائی گئی۔ جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو پورا ملک اس آپریشن سے دہل اٹھا۔ سڑکیں، گلیاں، محلے، سب جگہ گینگ ممبرز کو گھسیٹ کر پکڑا جا رہا تھا۔ جیلیں بھری گئیں لیکن عوام نے سکون کی سانس لی۔ وہ خوف جس نے نسلوں کو دبا رکھا تھا آخر ٹوٹ گیا۔ جو ملک قتل و غارت میں دنیا میں پہلے نمبر پر تھا، اسی ملک میں قتل کی شرح صرف 2% رہ گئی۔ یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی تھی۔ اب ذرا اس جہنم کا اندرونی منظر بھی سنیں۔ قیدی 24 گھنٹے میں تنگ سلاخوں میں بند رہیں گے۔ جیل کی روشنیاں دن رات جلتی رہتی ہیں، اندھیرے کا تصور بھی نہیں۔ ہر قیدی کے پاس صرف 0.6 مربع میٹر جگہ ہوتی ہے۔ کسی قیدی کو وکیل، گھر والوں یا ملاقات کی اجازت نہیں۔ کھانا بھی محدود، پانی بھی محدود اور آزادی ناممکن۔ یہ واقعی ایک زندہ جہنم ہے جس میں انسان صرف سانس لیتا ہے مگر جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم اس سختی کا ایک سیاہ زاویہ یہ بھی ہے کہ گرفتار افراد میں صرف بڑے مجرم نہیں بلکہ 12 سال تک کے کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ انہیں بھی انہی خطرناک قاتلوں اور گینگ ممبرز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہ بات دنیا بھر میں شدید تنقید کا باعث بنی۔ اب آخر میں ایک سوال، کیا جرائم کے خاتمے کے لیے اتنی سخت پالیسیاں ضروری ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے سخت اقدامات سے جرائم ختم کیے جا سکتے ہیں، یا کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ آپ کی رائے اس بحث کو مکمل کرتی ہے۔ اپنی رائے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔